جو مالک کی نگاہوں میں نہ ہو۔ تو یہ علم فائدہ بخش ہوا جس سے زندگی کے اندر نکھار آ گیا، لیکن اگر علم بہت سارا ہے لیکن عمل ہی نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل کو پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ کی امت کے یہ وہ علماء ہیں جو کہتے کچھ اور تھے، عمل ان کا کچھ اور تھا۔ تو اگر علم پہ عمل نہیں تو عمل پہ وہ علم وبال ہے، اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہے جس کو دیکھ کے لوگ اپنا راستہ تو سیدھا کر لیتے ہیں لیکن وہ اندھا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت ہے جس کو پڑھ کر لوگ اپنی راہیں ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن دیوار اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ وہ چراغ ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہے۔ تو وہ عالم جو علم سے آ رہی ہے اس کی صحبت سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ بلکہ امام راضی فرماتے ہیں الرجال اربعۃ، آدمی چار ہیں، رجل یدری ویدری انہ یدری فہو عالم فاتبعوہ۔ فرمایا ایک آدمی جو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اپنے علم کے تقاضوں سے بھی آگاہ ہے، فرمایا وہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو، تمہارے من میں اجالے ہو جائیں گے۔ فرمایا رجل یدری ولا یدری انہ یدری فہو مسترشد فارشدوہ۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جانتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جانتا ہوں، تو کہا کہ وہ سویا ہوا، فہو نائم فایقظوہ، وہ سویا ہوا اس کو جگا دو۔ اور تیسرا فرمایا ورجل لا یدری ویدری انہ لا یدری، اور ایک آدمی وہ ہے جو نہیں جانتا لیکن جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو فہو مسترشد فارشدوہ، وہ راہ تلاش کر رہا ہے، اس کی مدد کرو، اس کو راستے پہ لگا دو۔ اور چوتھا شخص جس سے بچنے کی تاکید کی گئی، فرمایا ورجل لا یدری ولا یدری انہ لا یدری، ایسا شخص کہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ فرمایا فہو شیطان فاجتنبوہ، وہ شیطان ہے، اس کی صحبت سے اجتناب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت تمہیں جلا کے رکھ دے۔ بلکہ امام غازی اہل علم کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے اہل علم تم شبہ والی چیزوں میں نہ پڑنا، لوگ حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر علماء مال حلال جمع کرنے لگ جائیں تو لوگ شبہ والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے، اور اگر اہل علم شبہ والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے۔ اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اے طبقہ علماء اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے حرام کا ارتکاب کیا تو لوگوں کے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے غیر موقدہ سنتیں چھوڑی تو لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، اور تم نے اگر موقدہ چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے واجب چھوڑے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم سے فرض چھوٹ گئے تو لوگوں کے کفر